سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ بہت توجہ طلب آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت پاک میں اس امت کی تعریف فرما رہا ہے اور اس امت کی شان اللہ رب العزت اس میں بیان فرما رہا ہے، کیونکہ یہ آخری امت ہے اور اس امت سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا، ان سب کی بھی امتیں ہوئی ہیں، اور ان میں سے بھی اللہ رب العزت نے بعض نبیوں کی امتوں کو ان کے وقت میں فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت تک کے لیے، جب تک کہ وہ اللہ کے فرما بردار رہے اور ان کے نبی جو کتاب اور جو تعلیمات لے کر کے آئے تھے ان پر وہ کاربند رہے، تب تک اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب تھے، عزیز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلتوں سے نوازا تھا۔ اب یہ چونکہ آخری امت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے متعلق ارشاد فرمایا اور اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیوٹی بھی اس آیت میں بتا دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ ایک جملہ پورا ہو گیا آیت پاک کا۔ آگے ابھی اللہ رب العزت اور کچھ ارشاد فرما رہا ہے، لیکن امت کا جو لفظ ہے یہ آج پوری امت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت، کسی طبقے، کسی ملک یا کسی بھی مشرب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان کہلواتے ہیں تو انہیں اس آیت پاک سے یہ درس لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین فرقہ ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین جماعت ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین گروہ ہو۔ اللہ نے نہ تو کسی فرقے کا نام لیا ہے، نہ کسی جماعت کا نام لیا ہے، نہ کسی طبقے کا نام لیا ہے، نہ کسی نسل کا نام لیا ہے، نہ کسی ملک میں رہنے والوں کا نام لیا ہے کہ تم ہندوستانی ہو تو بہتر ہو، تم پاکستانی ہو تو بہتر ہو۔ نہیں، فرمایا تم بہتر ہو، اور تمہارے بہترین ہونے کی جو علامت ہے، جو پہچان ہے، جو نشانی ہے، وہ یہ کنتم خیر امت، تم تب تک بہتر ہو جب تک امت بن کر کے رہو۔ جب تم فرقے بنو گے، جب تم اپنے دھڑے الگ کرو گے، گروہ بناؤ گے، گروپ بندی کرو گے اور اپنا فرقہ لانچ کرو گے، اور امت کو توڑ کر کے، امت کی اجتماعیت کو توڑ کر کے جب تم اپنی الگ الگ شناخت اور الگ الگ پہچان بنانے لگ جاؤ گے، اس دن سے پھر تم بہتر نہیں رہو گے۔ یہ قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ کنتم خیر امت، امت کا لفظ استعمال فرمایا قرآن پاک میں۔ تم بہتر ہو اور تمہاری بھلائی اور بہتری تب تک ہے جب تک کہ تم متحد ہو کر کے امت بن کر کے رہتے ہو۔ فرقے بن گئے تو بہتر نہیں، جماعت بن گئی، گروہ بن گیا، گروپ بن گیا تو بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب اپنی کسی سے پہچان کروانا ہو یا اپنی پوری جماعت کی پہچان کروانا ہو تو کسی اور نام سے یا کسی اور سمبل سے اس کو انٹروڈیوس نہ کروایا جائے۔ اپنی پہچان اگر ہمیں بنانی ہے، بنائے رکھنی ہے، یا اپنی پہچان کسی کو بتانا ہے ہمیں، تو یہ بتانا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔
اور ہم کسی کو اپنی پہچان نہیں بناتے. کس کو اپنی پہچان بنائیں گے؟ ہر ایک کو تو مانتے ہیں، ہر ایک کا ادب کرتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک سے عقیدت رکھتے ہیں. تو ہم کس کا نام لے کے کہیں گے کہ بھائی ہم اس کے بھی ماننے والے ہیں، اس کے بھی ماننے والے ہیں؟ سب کو چھوڑو، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کی امت ہیں. اتنا کہنے سے اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو مان لے، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو نہ مانے، منوانے کی ضرورت بھی نہیں. اب آگے دیکھیں، فرمایا اب ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے اس امت کی. تم بہترین امت ہو امت ہونے کی حیثیت سے، تو امتی بن کے رہو، فرقہ بن کے، گروہ بن کر کے، گروپ بن کر کے اور جماعت بن کر کے نہ رہو. پھر آگے ارشاد فرمایا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں منظر عام پر لایا گیا ہے. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تمہیں اس لیے لایا گیا ہے. اگر ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا ہے، یا کسی کو بھی کسی ملک میں، کسی سرزمین پر، کسی گاؤں، شہر یا قصبے میں جہاں پیدا کیا ہے، فرمایا تأمرون بالمعروف، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہیں لوگوں کو بھلائی کی جانب بلانے کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے، تمہیں اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے، تمہیں یہاں پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، اچھے کاموں کے لیے انہیں، اچھے کاموں کی طرف انہیں دعوت دو، ان کی رغبت دلاؤ، اور جو برے کام ہیں وتنہون عن المنکر، برے کاموں سے انہیں روکو، اللہ کا خوف دلاؤ، اللہ سے ڈراؤ. یہ دو کام امت کے سپرد کیے ہیں. سب سے پہلے تو امت بن کر کے رہیں، متحد ہو کر کے، اور پھر بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائیں. ایمان لانے کا مطلب، اب جب امت ہے ہم رسول اللہ کے، تو امتی تو بنتا ہی نہیں آدمی جب تک کہ اللہ پر ایمان نہ لائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ چیزیں فرمائی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا، جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دوسرے کسی بھی مذہب، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کو ماننے والے، ہمارے اپنے زمانے میں قیامت تک رسول اللہ کے بعد سے، وہ سب بھی رسول اللہ کے امتی ہیں. ہم بھی امتی ہیں، وہ بھی امتی ہیں. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ان کو کہتے ہیں امت دعوت، ہمیں کہتے ہیں امت اجابت. امت اجابت اس امت کو کہتے ہیں جس نے قبول کر لیا ہو رسول اللہ کے دین کو، اور انہیں امت دعوت اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی ان پر دعوت دینا ہمیں باقی ہے. امتی وہ بھی ہیں، امتی ہم بھی ہیں. ایک ہے مان لینے والے امتی جو ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک وہ امتی ہیں امت دعوت، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، وہ بھی حضور کے امتی ہیں، لیکن انہوں نے مانا نہیں ہے، تو وہ امت دعوت ہے. ہمارا کام ہے انہیں دعوت دینا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے طور اور طریقے سے. اور اگر موقع ملے اور زیادہ آدمی کلوز ہو تو اوپن بھی دعوت دے سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگا دی تمام ہر ایک امتی کی. یہ صرف کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی عالم کی اور کسی صاحب علم کی، صاحب سجادہ کی، صاحب مسند کی، یہ صرف ان لوگوں کی ڈیوٹی نہیں ہے. امت کے ہر فرد کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آدمی خود اچھا کرے اور بری چیز سے خود رک گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود برائی کی طرف جا رہا ہو اور دوسرے کو کہے کہ تم مت جاؤ. اگر کوئی راہ ایسی ہے کہ جس طرف برائی ہے، تو سب سے پہلے بندہ خود روکے، اپنے آپ کو روکے، اپنے ماتحتوں کو روکے، اپنے گھر والوں کو روکے، بیوی بچوں کو روکے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو روکے. اسی طرح سے بھلائی کا جو حکم دینے کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو اس سے یہ مراد ہے کہ بھلائی کا حکم دینے سے پہلے خود بھلا کریں، دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو اس بھلائی میں ڈھالیں، اور پھر اپنے کردار و عمل کے ذریعے دوسروں کو اس بھلائی کی جانب بلائیں، دعوت دیں. اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت بنایا ہے، اور امت بنا کر کے
ہمیشہ اچھے کاموں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور اللہ پر پختہ ایمان رکھنا، یہ ہماری پہچان اللہ رب العزت نے جب بنا دی ہے تو جب بندہ بھلائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے اور برائی سے روکنے والا ہوتا ہے تو وہ کسی کے پچ یا وپچ میں نہیں پڑتا، وہ کسی کی طرفداری کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ پھر اپنا اور پرایا دیکھ کر کے، اپنا اور غیر دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ میں آخری بات حضرت سیدنا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دور خلافت میں ان کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعے سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت علی، چونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ جب بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ سچ بولا جائے لیکن سچائی پر خود کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا نیک بن جائے، دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے، مسلمان یہ چاہتا ہے، لیکن خود اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کرتا بندہ۔ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اچھے ہو جائیں لیکن خود اچھا بننا نہیں چاہتا۔ تو کبھی بھی دنیا نہیں بدل سکتی، کبھی بھی زمانہ نہیں بدل سکتا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دور خلافت ہے۔ آپ جو زرہ استعمال فرمایا کرتے تھے، جو زرہ یوز کرتے تھے جنگ کے وقت، جہاد کے وقت، لڑائی کے وقت، قتال کے وقت، آپ نے دیکھا آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، آپ کی نظر پڑی کہ آپ جو زرہ آپ کی استعمال میں تھی، آپ کی اپنی تھی، آپ نے دیکھا کہ وہ غائب ہے، آپ نے اسے تلاش کیا، نہیں ملی۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ یہودی کے پاس آپ کو نظر آئی، آپ نے اس سے پوچھا، اپنی چیز پہچان جاتا ہے کوئی بھی دیکھ کر کے، آپ نے یہودی سے پوچھا کہ یہ زرہ تو میری ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں یہ تو میری ہے۔ اس نے ہتھیا لی تھی موقع پا کر، تو اس نے کہا کہ یہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا میری ہے، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، داماد پیمبر، مولائے کائنات، تاجدار ولایت حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ذرا سا آپ دیکھیں کہ ان کا دور خلافت ہے۔ ایک تو اس یہودی نے اسے ہتھیایا ہے، چاہے چوری کی ہو یا کروائی ہو، جس بھی طریقے سے اسے حاصل کیا ہے، ایک تو یہ کام اس نے غلط کیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علی کو معلوم ہے کہ زرہ میری ہے اور ان سے بحث اور تکرار کر رہا ہے خلیفہ وقت سے، اور پنگا لے رہا ہے حضرت علی کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ، اور صبر اور برداشت دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا۔ اور یہ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ آج کے وقت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ جو آپ کا اپنا عمل ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کبھی بھی بندہ اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ چاہتے تو خود محاسبہ کر لیتے، اس کا امیر المومنین ہے، چاہتے تو خود اس کی گرفت کرتے، حق پر تھے، غلط بھی نہیں ہوتا، لیکن نہیں۔ بالآخر مقدمہ پہنچا اس وقت کی عدالت میں، اور عدالت میں بیٹھا ہوا شخص جو بھی ہے وہ حضرت علی کا ہی اپوائنٹ کردہ ہے، حضرت علی نے خود اسے رکھا ہوا ہے قاضی بنا کر کے فیصلہ کرنے کے لیے، اور جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ حضرت علی سے افضل نہیں ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں انہیں، حضرت علی نے انہیں قاضی بنایا تھا، اور قاضی شریح وہاں کے قاضی ہیں، اور حضرت علی کے خلاف وہ یہودی مقدمہ لے کر کے جاتا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کر رہا ہے، زرہ لی بھی ہے، ہتھیائی بھی ہے، چوری بھی کی ہے، اور حضرت علی سے الجھا بھی ہے، اور خلیفہ وقت سے الجھنے کے بعد زرہ بھی ان کی ہے، بدتمیزی بھی انہی کے ساتھ، اور جا کر کے مقدمہ بھی الٹا درج کروایا۔ اور جب مقدمہ درج کیا گیا تو اب دیکھیں، جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور جب بھلائی اور کا حکم دینے کا وقت آئے، برائی سے روکنے کا وقت آئے تو اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں کرتے ہو۔ جو بھی برا کرتا ہے اسے برائی سے روکتے ہیں، اور جو بھلا کرتا ہے اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔
अपना हो या पराया हो। तो हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को तलब किया गया अदालत में, यहूदी जब लेकर के अपना मुकदमा पहुंचा। अब काजी शुरैह वो हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुकर्रर करदा काजी हैं, और हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब अदालत में पहुंचे तो उन्होंने कोई ताज़ीम नहीं की हज़रत अली की, क्योंकि अभी उन पर इल्ज़ाम है, एक मुल्जिम होने की हैसियत से मौलाए कायनात अदालत में हाजिर होते हैं। अब जब हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम अदालत में पहुंचते हैं तो काजी शुरैह सुनवाई होती है। वो दावेदार है यहूदी की मेरी ज़िरा है, हज़रत अली का दावा है कि मेरी है, और थी भी उनकी। काजी शुरैह ने गवाह तलब किया। हज़रत अली से फरमाया कि ज़िरा तो इसके पास है, अगर आप ये कहते हैं कि ज़िरा आपकी है तो फिर आप 2 गवाह पेश करें, आपके पास गवाह हो तो गवाह लेकर के आए, वरना ज़िरा यहूदी को दे दी जाएगी। देखें, शख्सियत का कोई असर नहीं पड़ रहा है मसले में, ये देख करके कि नहीं कि दामादे पैगंबर हैं, मौलाए कायनात हैं और इनका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है तो आंख बंद करके फैसला कर दिया जाए। नहीं, आंख बंद करके फैसला नहीं होगा। इसी से समझ लें कि क़ियामत के दिन क्या कुछ होने वाला है। आंख बंद करके फैसला अल्लाह ताला भी नहीं करेगा, अल्लाह का बंदा नहीं कर रहा, अल्लाह कहाँ से करेगा। हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम अब ज़रा सा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि कटघरे में खड़े हैं, एक तरफ हज़रत अली खलीफा वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन, दूसरी तरफ यहूदी है, यहूदी के मुकाबले। जब काजी ने कहा कि 2 गवाह पेश करें तो हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सोच विचार करने के बाद कि मेरा कौन गवाह बन सकता है इस पर, आपने गवाह की सूरत में 2 लोगों के पेश किया। एक आपका अपना गवाह आपके अपने बड़े बेटे हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरा गवाह आपका अपना खादिम, आपका गुलाम। 2 लोगों को आपने गवाही के तौर पर पेश किया कि मेरे बेटे हसन को भी मालूम है, ये मेरा गवाह है, इसे मालूम है कि ये मेरी ज़िरा है, और ये मेरा खादिम है, ये इसे भी मालूम है मेरे गुलाम को कि ये मेरी ज़िरा है। काजी शुरैह के पास जब ये 2 गवाह पेश किए गए, अब जान लें कि गवाही देने के लिए कौन आया है, जन्नत का सरदार हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, और जन्नत के सरदार के बाप, जन्नत का जन्नती जवानों का जो सरदार है उसके वालिद वो कटघरे में खलीफा वक्त हैं, साथ में दामादे पैगंबर हैं, ताजदार विलायत हैं। उसके बावजूद फैसला चेहरा देख करके, इंसान देख करके नहीं किया जा रहा है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब ये दो गवाह पेश किए, अपने बेटे को और अपने गुलाम को, काजी शुरैह ने दोनों गवाहों को ये कह करके खारिज कर दिया कि अमीरुल मोमिनीन, आपको तो सब कुछ पता है, आप तो मुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं, और आपने बहुत कुछ जानने की वजह से मुझे यहाँ पर बैठाया है, मुझे इसका अहल जब पाया है। तो आपको मालूम है कि एक तो आपका अपना बेटा है और एक आपका अपना गुलाम है। अगर मैं आपके हक में फैसला कर दूंगा तो दुनिया ये कहेगी कि बेटा तो अपने बाप ही के हक में बोलेगा, तो दुनिया ये कहेगी कि गुलाम तो अपने आका ही के हक में गवाही देगा। इसलिए ये दोनों गवाहियाँ यहाँ पर काम नहीं करेंगी। अगर कोई और गवाह हो तो आप पेश करें, और ये सिर्फ अगर इनके अलावा कोई और गवाह नहीं है तो फिर ये ज़िरा जो है वो यहूदी ही को दी जाए, ले जाए यहूदी। हज़रत अली के पास कोई और गवाह नहीं था, आपने पेश नहीं किया। अब आप देखें कि यहूदी उस वक्त चंद गिनी चुनी तादाद में और बहुत कम तादाद में माइनॉरिटी में हैं उस जगह पर, और अक्सरियत में हैं मुसलमान, और मुसलमानों के अमीर के साथ बदतमीज़ी भी की जा रही है, उलझा भी जा रहा है, और उन्हें कचहरी तक, कोर्ट तक मुकदमा ले जा करके और उन्हें कटघरे में खड़े होने पर मजबूर भी किया जा रहा है। और गवाही जो दी जा रही है वो भी इस वजह से काजी ने कबूल नहीं की ताकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर और बाद में आने वाले लोगों पर ये एतराज़ ना हो कि ये ज़िरा तो इसलिए हज़रत अली को दे दी गई क्योंकि उनके बेटे ने गवाही दी थी या उनके गुलाम ने गवाही दी थी। तो ये कह करके खारिज कर दिया गया उनकी बात को, और यहूदी को ज़िरा दे दी गई। यहूदी ने ज़िरा पकड़ी और चलने लगा, जाने लगा। हज़रत अली भी निकलने लगे, वो भी निकलने लगा। तो अब देखें यहाँ पर
جب ہم امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں کی جاتی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آنکھ بند کر کے فیصلہ نہیں کیا جاتا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہودی جس نے آج تک اسلام کو دیکھا تھا، لوگ مسلمانوں کو دیکھا تھا، صحابہ کی زندگی دیکھا تھا، حضرت علی کے کردار کو دیکھا تھا، ان کی خلافت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج تک اسے اسلام لانے کی اور قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اس نے یہ کردار دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر المومنین اور خلیفہ راشد تاجدار ولایت، وہ اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر ہونے کے باوجود ایک تو اپنے عہدے کا کوئی استعمال نہیں کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ان کا قاضی بھی اس چیز کی رعایت نہیں کرتا ہے کہ یہ امیر المومنین ہے، انہوں نے سارے قانون کو دیکھ کر قانون کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے، تو اس یہودی کے بعد دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو قانون اتنا مضبوط ہے، مستحکم ہے اور اتنا انصاف پر مبنی ہے کہ اپنے امیر المومنین کو چھوڑ کر کے مجھے انصاف دلاتا ہے، حالانکہ انصاف تو یہ تھا کہ حضرت علی کی زراعتی انہیں ملنی چاہیے، لیکن ظاہری طور پر جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زرہ بھی ہے، میں نے ان سے زیادتی بھی کی ہے، بدتمیزی بھی کی ہے، اور میری وجہ سے چل کر انہیں یہاں کورٹ تک، کچہری تک آنا پڑا ہے، اس سب کے باوجود قاضی نے مجھے یہ دے دیا ہے اور مجھے اس زرہ کا مالک بنا دیا ہے، تو اس نے وہاں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، اس نے کہا کہ میں یہودی اب تک تھا اور ابھی تک میں یہودی تھا، لیکن حضرت علی کے کردار نے اور ان کے قاضی شریح کے کردار نے مجھے یہ سمجھایا ہے، اور میں ان کے کردار کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب یہ اتنے سچے ہیں تو یہ جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا کتنا سچا ہوگا، جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب کتنا سچا ہوگا۔ تو دیکھیں ایک جگہ کیس ہارے ہیں مسلمان، ہارے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور اس ہار نے اس یہودی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات دلا کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دیا، جہنم کے راہ سے ہٹا کر کے جنت کے راستے پر لا دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ تعلیمات ہوتی ہیں قرآن مقدس کی کہ ہم جب کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ آئے تو اپنے پرائے، اپنا رشتہ دار اور اپنا خون، اپنا دوست یا کتنا بھی قریبی ہو، ہم یہ چیزیں نہ دیکھ کر کے یہ دیکھیں کہ حق کس کا ہے، اور جب ہم یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے کبھی کوئی فیصلہ کریں گے یا ہماری زندگی اس طرز میں گزرے گی تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے پھر یہ بعید نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے، بسنے والے، ہمارے سماج کے دوسرے وہ لوگ کہ جنہیں اب تک اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے، اگر ہم یہ والا کردار اپنائیں گے تو وہ بھی جب ہمارے اس کردار کو دیکھیں گے تو اس کردار کی روشنی میں پھر وہ اسلام کے قریب آئیں گے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم امت متحد ہوں، فرقے فرقے میں نہ بیٹھیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ بھلائی کا حکم دینا ہے، اور اس سے پہلے لازم ہے کہ خود بھلا کام کرنا شروع کریں، برائی سے روکنا ہے، اس سے پہلے لازم ہے کہ ہم خود برائی سے رک جائیں، اور اللہ پر کامل یقین رکھیں کہ جس طرح سے اس پر ایمان اور یقین رکھنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کے مقدس نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری ذات کو بھی دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔